بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ اب اگلی باری کس کی ہے؟ ایران اور اس کے بعد پاکستان کی۔ اسرائیل نے کیوں خیر مقدم کیا ہے حیات تحریر الشام کا؟ کیا کوئی اچھا شگون ہے اسلامی ممالک کے لیے؟ بڑے اسلامی ملکوں کا خاتمہ کر کے ان کو نیوٹرلائز کر کے اب شام کو بھی فارغ کر دیا گیا ہے۔ یہ سلسلہ کہاں جا کر رکے گا؟ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے شام اسلامی ملک، اس کے ساتھ کیا ہوا، جہاں پہ ایک معمولی سی اقلیت ہے علوی مسلمان، اور انہوں نے 50 سال تک ایک خاندان نے اس پہ حکمرانی کی۔ فسطائیت کا دور اس کو کہا جاتا ہے، فیشسٹ رجیم کہا جاتا ہے۔ پہلے حافظ الاسد تھے، پھر ان کے بیٹے بشر الاسد تقریباً 24 سال تک برسر اقتدار رہے۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ تمام تر واقعات دیکھنے کے باوجود، حالات روا کا رخ دیکھنے کے باوجود، انہوں نے کوئی باقاعدہ ٹرانزیشن کے لیے یہ نہیں کیا کہ خود نکل جاتے اور فوج اور پولیس کے حوالے کر دیتے ملک، تاکہ وہاں پہ افراتفری کا عالم نہ ہوتا۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ افراتفری کا عالم کب ختم ہوتا ہے۔ البتہ ایک بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ وہ بلی تھیلے سے باہر کیا ہے کہ اسرائیل نے حیات تحریر الشام کا خیر مقدم کیا ہے، دمشق میں اس کی فتح کو خوش آمدید کہا ہے۔ اور اس پہ اب سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ایک ایسا گروہ جس کو اقوام متحدہ، امریکہ، ترکی اور دوسرے مغربی ممالک نے دہشت گرد گروہ کے طور پہ پابندی لگا رکھی ہے، اس کی فتح کا جشن منایا جا رہا ہے امریکا میں بھی، ترکی میں بھی۔ اور یہ لوگ بنیادی طور پہ ان کے ہیڈ کوارٹر سمجھیں ان کا وہ ترکی میں تھے زیادہ تر، استنبول میں ان کے دفاتر تھے، ترجمان بھی ادھر ہی رہ رہے تھے۔ اور اب تو باقاعدہ ٹائمز آف اسرائیل میں 2 دسمبر کو ہی ایک آرٹیکل چھپا تھا جس میں بہت ساری ایسی باتیں تھیں جس سے یہ لگ رہا تھا کہ شاید وہ لوگ، یہ گروہ یعنی حیات تحریر الشام، اسرائیل کے ساتھ مل کے شام کی حکومت کے خلاف تمام کارروائیاں کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد اب یہ ایک سوال اٹھا کہ حیات تحریر الشام جس کے لیڈر ہے الجولانی، اور سیرین نیشنل آرمی، مختلف دھڑے ہیں جنگجو جو کہ بشر الاسد کی حکومت کے خلاف تھے، یہ پراکسی کس کے ہیں؟ یہ کس کے آلۂ کار ہیں جو اتنی سج دھج کے اور 3-4 دن کے اندر اندر حب سے، الیپو سے شروع ہوئے اور دمشق پہنچ گئے؟ کیا یہ ترکی کے پراکسی تھے؟ کیونکہ ترکی سے ان کو سیاسی امداد بھی ملی، سفارتی امداد بھی، اور ان کا ٹھکانہ بھی کافی سارے لوگوں کا ترکی میں تھا، کیونکہ ان دونوں ملکوں کی سرحد ملتی ہے۔ کیا یہ امریکی CIA اور برطانوی MI6 کے پراکسی ہیں؟ کیونکہ جیسے آپ نے سنا ہوگا سیرین آبزرویٹری، یہ ایک ادارہ تھا، ایک NGO تھی جو کہ حقوق انسانی پہ نظر رکھتی تھی، اور 2011 سے جب سے خانہ جنگی شروع ہوئی تھی شام میں بڑی فعال تھی، اور وقتاً فوقتاً حقوق انسانی کے حوالے سے اس کے بیانات بھی آتے رہتے تھے۔ اور لندن میں بھی کچھ شامی باغی یا ڈسیڈنٹس جس کو کہتے ہیں، منحرفین یا اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے وہاں قیام پذیر تھے، اور وہیں سے تمام سچویشن مانیٹر کر رہے تھے۔ یا پھر کہا جائے کہ یہ لوگ اسرائیل کے پراکسی تھے، کیونکہ اسرائیل بہت عرصے سے ایک منصوبے پہ کام کر رہا ہے، اور وہ منصوبہ ہے کہ جتنے اس علاقے میں اس کی مخالف قوتیں ہیں، مخالف ممالک ہیں، ان کو نیوٹرلائز کیا جائے۔ تو اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ترکی نے اسرائیل کے ساتھ مل کر بشر الاسد حکومت کے خاتمے کی راہ ہموار کی؟ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کس طرح ان لوگوں کا خیر مقدم کیا گیا، ان کی راہ ہموار کی گئی جن کا 2013 تک القاعدہ کے ساتھ باقاعدہ آپریشنل اور نظریاتی تعلق تھا۔ یعنی الجولانی نے 2013 میں القاعدہ کے ساتھ قطع تعلق کر کے، اور 2011 میں پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا جب اس کو عراق سے رہا کیا گیا تو یہ بوریوں میں بھر کے ڈالرز لے کے شام پہنچا تھا، یعنی سرحدی علاقوں میں، تاکہ وہاں پہ شام کی حکومت کے خلاف اپنا جدوجہد کا آغاز کرے۔ اب وہ پیسے اس کو کس نے دیے، کیوں 2011 میں اس کو
رہا کیا گیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس کے جواب شاید ابھی مل رہا ہے کہ جس طرح ٹائمز آف اسرائیل یا اسرائیل کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں، بلکہ وزیر اعظم نیتن یاہو نے تو یہاں تک کہا کہ ہم نے گزشتہ سال اکتوبر میں حماس کے خلاف جو جنگ شروع کی تھی، اس کا دوسرا ہدف حزب اللہ بھی تھا، کیونکہ حزب اللہ کا زیادہ تر جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ شام میں تھا، اور بنیادی طور پہ انہوں نے یہ کہا کہ اس کا فلسطینیوں کے خلاف اور حزب اللہ کے خلاف جو ہمارے آپریشنز تھے، جنگی آپریشنز، اس کا اصل ہدف شام بھی تھا۔ اور جب انہوں نے یہ بیان دیا تو اس کے چند گھنٹوں کے اندر، ان کے بیان سے پہلے ہی اسرائیلی افواج گولان کی پہاڑیوں میں ایک ڈی ملٹرائز زون ہے، وہاں پہ داخل ہو چکی تھی، یعنی شام کے اندر داخل ہوئی، اور شام میں کہ ان علاقوں پہ بمباری بھی کی اسرائیلی طیاروں نے جہاں پہ ان کا خیال تھا کہ شاید شامی فوج کے اور پولیس کے لوگ وہاں پہ چھپے ہوئے ہوں۔ اب کیوں یہ بات اب کافی زور پکڑتی جا رہی ہے کہ حیات تحریر الشام اور سیرین نیشنل آرمی کے کچھ دھڑے دراصل اسرائیل کے پراکسی تھے۔ اندازہ لگا لیں کہ ٹائمز آف اسرائیل کا آرٹیکل ہے 2 دسمبر کا، اور اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں، انہوں نے مختلف علاقوں کے جو کمانڈرز تھے، باغی کمانڈر جو کہ جنگ میں مصروف تھے، ان کے ارشادات ہیں اس میں۔ اب ایک ریبل کمانڈر، ایک باغی کمانڈر تھا، اس نے چینل 12 کو اس باغی کمانڈر نے انٹرویو دیا اور کہا کہ ہم اسرائیلی قیادت سے شام کی سرزمین پر ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا کے ٹھکانوں اور فوجیوں کے خلاف شدید حملے کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ حماس، دمشق اور لبنان کی سرحد پر واقع مقامات پر حملہ کرنا ضروری ہوگا، یعنی باقاعدہ اسرائیل کی فوج کو یہ صاحب جن کا نام بتایا گیا ہے فہد المصری، یہ باقاعدہ اپیل کر رہے تھے اسرائیل کی افواج سے کہ آپ آئیں اور شام کے ان علاقوں پہ حملے کریں۔ اسی طرح ایک اور ادلب کے علاقے سے تعلق رکھنے والے کمانڈر کا کہنا تھا کہ ہم اسرائیل سے محبت کرتے ہیں اور ہم کبھی بھی اس کے دشمن نہیں تھے۔ اسرائیل ان لوگوں سے دشمنی نہیں رکھتا جو اس کے خلاف نہیں ہیں۔ ہم تم سے نفرت نہیں کرتے بلکہ ہمیں آپ سے پیار ہے۔ اس طرح ایک اور حلب کے علاقے سے ایک اور کمانڈر تھا، اس نے کہا کہ کوئی نہیں جانتا کہ شام میں حالیہ اسرائیلی حملوں کے بغیر ایران اور حکومت کمزور ہو چکی ہوتی، یعنی کہ ان حملوں کے ذریعے ایران کی حکومت کو ہم نے کمزور کرنے کی کوشش کی اور ہمیں ان کی وجہ سے اپنی سرزمین پر واپس آنے اور قبضہ کرنے کا موقع ملا ہے۔ اب اس کے ساتھ انہوں نے 2-3 کمانڈروں نے باقاعدہ یہ بھی کہا کہ جناب ہم اسرائیل کے ساتھ، اس علاقے کے تمام ملکوں کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں بشمول اسرائیل کے۔ تو اس کا یہ لگتا ہے کہ یہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی کہ باقاعدہ ایک طویل المعاد منصوبے کے تحت اس اسرائیلی حکومت نے کام کیا، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ حزب اللہ کو جو جتنے پیجرز تھے، ان کے موبائل فونز تھے، لبنان میں کس طرح ان کے لیڈروں کو کئی 100 لوگوں کو اس طرح زخمی کیا گیا، مارا گیا، وہ ٹیکنالوجی جو تائیوان میں تیار ہوئی، ہنگری کی کمپنی نے تیار کی تھی، یعنی 2-3 سال پہلے اس منصوبے پہ عمل درآمد شروع ہوا اور بالآخر آگے چند مہینے پہلے حزب اللہ کے بہت سارے لیڈروں کو نشانہ بنایا گیا، بالکل تقریباً ان کا صفایا کر دیا گیا۔ تو اب اگر ان واقعات کو آپ دیکھیں تو لیبیا کو 2011-12 میں نیوٹرلائز کر دیا گیا تھا، عراق 2003 میں نیوٹرلائز ہو گیا تھا، اب شام کو بھی عملاً فارغ کر دیا گیا ہے۔ لیبیا آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی بھی خانہ جنگی کا شکار ہے، چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں اس کو انہوں نے تقسیم کر دیا ہوا ہے۔ اور اردن آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ہی وہ دبکا ہوا ہے اسرائیل سے، اردن ہو یا اور چھوٹے چھوٹے آس پاس کے جو ممالک ہیں، متحدہ عرب امارات، بحرین، سوڈان، پہلے ہی ابراہم اکارڈز جو کہ 2019 میں اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں تیار کیے گئے تھے، پھر ان ملکوں نے اس پہ دستخط کیے تاکہ اسرائیل کے خلاف جو اسرائیل مخالف قوتیں ہیں یا ملک ہیں ان کو کم سے کم کیا جائے۔
تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اگلا ہدف ایران ہے یا ایران کو مکمل طور پہ تنہا کرنا ہے اس خطے میں، اور اگر مکمل طور پہ اس کو تنہا کر دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ اس پہ حملہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی یہ لوگ جو کہ جن کا تعلق القاعدہ سے تھا، جو بڑے سنی مسلمان ہیں، ترکی کی حکومت بھی سنی ہے، جبکہ عراق میں البتہ اکثریتی آبادی جو ہے وہ شیعہ ہے۔ تو اب ایران اگلا ہدف ہو سکتا ہے، کس حد تک اسرائیل جائے گا اس کے خلاف یہ بھی دیکھنا باقی ہے۔ البتہ یہ بھی سوچنا ہے، سوال بنتا ہے کہ کیا ایران کے بعد اگلا ہدف پاکستان ہوگا، کیونکہ پاکستان ہی ایک بڑا مسلم ملک رہ جائے گا جس کے پاس نیوکلیئر ہتھیار بھی ہیں، جس کی چھٹی بڑی فوج ہے اور جس کا اپنا ایک مقام ہے۔ بہرحال تمام تر سیاسی اور مالی اقتصادی مسائل کے باوجود تو کیا اگر پاکستان نے اسرائیل کے ساتھ امن قائم نہ کیا تو اس کو بھی انہی حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جن کا سامنا ایران کو کرنا پڑ رہا ہے، یا پھر جن حالات سے لیبیا، عراق اور شام دو چار ہوئے ہیں۔ ویسے بھی سابقہ آرمی چیف جنرل باجوہ کہا کرتے تھے کہ ہم کوئی فلسطینیوں کے مامے لگے ہوئے ہیں جو ہم اسرائیل سے مسلسل جنگ کی یا دشمنی کی کیفیت میں رہیں، ہم کیوں ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ قائم نہیں کر سکتے جس طرح کہ متحدہ عرب امارات نے کر رکھا ہے۔ اور یہی بات سابق وزیر اعظم آن جہانی شمن پیریز نے مجھے 2006 میں کہی تھی کہ پاکستان ایک بڑا ملک ہے، آپ ہمارے ساتھ تعلقات قائم کر لیں، بھلے اس طرح کریں جس طرح UAE نے کیا ہوا ہے، تو آپ کو بہت فائدے ہوں گے، دنیا بھر میں آپ کے لیے بڑی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا جنرل باجوہ بھی انہی خطوط پہ کام کر رہے تھے کہ آپ امن قائم کر لیں اسرائیل کے ساتھ، اس کو تسلیم کریں نہ کریں، لیکن اس کو دشمن ملکوں کی فہرست سے نکال دیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو کیا پھر پاکستان کا براہ راست اسرائیل سے کوئی ٹاکرا ممکن ہے؟ یہ آنے والے وقت یہ ہمیں بتائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔